برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لیقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ وبعد، معزز سامعین و ناظرین، حج وہ عظیم عمل ہے جس میں بہت سے اعمال جنہیں مناسک حج کہا جاتا ہے بندے ادا کرتے ہیں۔ ان مناسک حج پہ اگر عمومی ایک نظر کی جائے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ان اعمال میں ایک طرف تو اللہ کے ساتھ اس کے بندوں کا کمال عشق و محبت اور اس محبوب اعظم کی رضا اور اس کے ساتھ اپنی ولا و وفا اور اس کو منانے کا جذبہ کار فرما ہے۔ جس طرح کہ ہم نے احرام سے لے کے اللہ کے اس گھر کے بیت عتیق کے دیوانہ وار چکر لگانا، پھر اللہ کے شعائر صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا، سعی کرنا، پھر اس کے بعد مشاعر مقدسہ میں اپنے سارے کے سارے تعلقات کو چھوڑ کر مینا جانا، پھر عرفات مقدس کی حاضری۔ اب آپ دیکھیں واپسی پہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے مزدلفہ تک کے بعد مقاصد کو اور منافع کو جو مسلمان حجاج کرام کو، جو ضیوف الرحمن کو ان کے میزبان کی طرف سے ملتے ہیں، ان کا ذکر کیا تھا کہ کس طرح وہ اپنے معزز مہمانوں کا اکرام کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ میزبان اپنے مہمانوں کا خوب اکرام کرتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی اپنے مہمانوں کی عزت کرنے والا نہیں ہے کہ ان کو اس قدر توفیق عطا فرمائی، پھر ان کی شان کو بڑھانے اور اپنا قرب دینے کے لیے ان تمام مقامات پہ پابند کیا کہ یہاں یہ کرو، یہاں یہ کرو، اور سارے اعمال عشق اور اللہ سے محبت کے اعمال ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ مینا سے جب آپ مزدلفہ سے جب آپ مینا آتے ہیں، دوبارہ جاتی دفعہ بھی آپ مینا گئے تھے، وہ عرفات کی تیاری کا ایک سبق تھا، پھر واپسی پہ آپ دوبارہ مینا آئے۔ اب یہاں پہ جو اعمال ہیں ذرا ان پہ بھی نظر کر لیں، جو مناسک دوبارہ آ کے اللہ نے اس آیت میں اشارہ فرمایا کہ اب دیکھیں اتنے دن سے تم پراگندہ بال اور غبار آلود جسم کے ساتھ پھر رہے تھے، ثم لیقضوا تفثهم۔ اب یہاں 10 ذی الحجہ کو جو حج اکبر کا دن ہے، اب ایسے اعمال جو رہ گئے ہیں ان کو پورا کر کے، جن میں سب سے پہلے رمی جمرات ہے، پھر قربانی، اس کے بعد حلق و قصر، اور اس کے بعد غسل کر کے ثم لیقضوا تفثهم، اپنی باطنی پراگندگی کو اللہ نے تمہیں خوب رگڑ کے دے کے
خوب صفائی کر دی تمہارے ظاہر اور باطن کی، اب تم ظاہر کی بھی صفائی کر لو۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر دوبارہ بیت عتیق کا طواف کرو۔ اس طواف کے بعد جو 10 کو لوگوں نے کر لیا، بعد نے 11 کو کیا، بعد نے 12 کو کیا، پھر دوبارہ مینا جانا، اس پہ ذرا تھوڑا سا غور کر لیں۔ اور یہ بھی حج کے مناسک کے اندر جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے منافع رکھے ہیں، اس طرف مقصود ہے کہ ہم اشارہ کریں۔ قربانی کر لیا آپ نے، جانوروں کو کیا کیا؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، یہ گوشت اور خون جسے تم دیکھ رہے ہو یہ تو بندوں ہی میں رہ جاتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى، لیکن تمہارے دل کے اندر جو اللہ کی عظمت پیدا ہوئی ہے، جو محبت پیدا ہوئی ہے، جو تقوی پیدا ہوا ہے، وہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ تو یہ مقاصد و منافع حج میں سے ایک عظیم منفعت تھی، اور اسی لیے تو فرمایا تھا شروع میں ہی کہ تزودوا وَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، تم اللہ کے لیے اس عظیم سفر حج پہ نکلے ہو تو زاد راہ لے لو، اور فرمایا آگے بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ یہ تقوی تمہیں اس دنیا کے سفر میں بھی کام آئے گا، اس دنیا کے بعد برزخ کے سفر میں بھی کام آئے گا، پھر اللہ کے سامنے یوم الحشر کو بھی کام آئے گا۔ ثم ننجی الذین اتقوا، تقوی کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ تمہیں پرسرات سے نجات دیں گے۔ تقوی کی بنیاد پہ ہی اللہ فرمائیں گے ان المتقین فی جنات وعیون، تم نہروں اور چشموں میں ہوگے، جنتوں میں ہوگے، باغات میں اور چشموں میں ہوگے۔ ان المتقین ان فی جنات ونہر، باغ اور نہریں دائمی ہمیشہ ہمیشہ کی، اسی بنیاد پہ۔ تو یہ تقوی کا تقاضا کیا تھا کہ ایک طرف تمہارا مالک سے عشق ہو، جیسے ایک ٹرینی جب ٹریننگ لیتا ہے، ایک فوجی جب اپنے عسکری تنظیم کے لیے اپنی تربیت گاہ میں داخل ہوتا ہے تو اب اس کی پاسنگ آؤٹ ہوتی ہے، تخریج ہوتی ہے، اس کی فارغ التحصیل ہوتا ہے اپنے ادارے سے، اور اپنے ملک اور اپنے مالک حاکم کے ساتھ وفا، اور اس کے دشمنوں سے بیزاری اور براءت۔ اس سے مثال سمجھ لیں حج کی۔ حج وہ مدرسہ ہے، حج وہ تربیت کا ہے جس نے بندوں کو خالص بنا دینا ہے۔ جیسے لوہا یا سونا جب اس زنگ آلود ہوتا ہے یا اس کے اوپر کوئی چیز میل کچیل آ جاتی ہے تو اس سے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ حج وہ بھٹی ہے جو تمہیں نکھار کر یہاں سے واپس کرے گی۔ اب آپ دیکھیں آخری اعمال کیا ہیں کہ 10ویں کو تم نے رمی کی، 11 کو کوئی کام نہیں سوائے رمی جمرات کے، جمرات کو تم نے پتھر مارنے ہیں، 12 کو بھی یہی ہے، جو 13 تک رہیں گے وہ یہی کام کریں گے۔ تو اب رمی شیطان سے بیزاری کا اظہار ہے۔ شیطان جو عدو مبین ہے بنی آدم کا روز ازل سے، اور جس نے یہ وعدہ کر رکھا ہے اللہ سے انظرنی الی یوم یبعثون کہ مجھے مہلت دو، پھر کیا کروں گا میں؟ لأغوینہم اجمعین، اور ان کو اغوا کروں گا، گمراہ کروں گا، راہ راست سے دور کروں گا۔ لآتینہم من بین ایدیہم، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ تو حج عظیم الشان وہ عمل ہے جو اللہ سے ولا، اللہ سے وفا اور اللہ سے عشق و محبت اور اس محبوب اعظم کو منانے کی ایک کوشش ہے۔ مال بھی خرچ ہوتا ہے، جان بھی، وقت بھی، ہر غالی اور نفیس
ہر قیمتی اور عمدہ چیز خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے بندے نے حلال اور پاکیزہ مال سے اس سفر کا آغاز کیا تھا۔ اب آخری عمل کیا ہے کہ شیاطین اور شیطان، جس نے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، شیطان کے فتنے میں نہ آنا، کما خرج ابویکم من الجنہ، وہ تمہارا اصلی دشمن ہے کہ تمہارے ماں باپ کو اسی نے جنت سے نکالا تھا۔ الی آخری یہ قصہ آپ سمجھتے ہیں۔ تو آخری جو اعمال ہوتے ہیں حج کے، وہ رمی جمرات ہے، اور پورا دن حاجی مینا میں اللہ کے درویش بندے بن کے، ہوٹلوں کو چھوڑ کے، اپنے مکانوں کو چھوڑ کے، پہلے ہی انہوں نے اپنے ملکوں اور گھروں کو چھوڑا تھا، اب اپنے ہوٹلوں اور سامان راحت کو چھوڑ کے اللہ کے در پہ ڈیرے لگائے ہوئے بیٹھے ہیں خیموں کے اندر، اور صرف کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے اور اپنے دشمن سے براءت کا اظہار۔ تو یہ تصور میرے محترمین و مکرمین اور اللہ کے گھر کے حجاج کرام جو آئے ہوئے ہیں، جانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ہماری ولا اور وفا اللہ ولی الذین آمنوا، اس اللہ کے ساتھ ہے جو اہل ایمان کا دوست ہے، جو اہل ایمان کا کارساز ہے، جو اہل ایمان کا ولی ہے۔ ولی کا معنی ہوتا ہے جو تمہاری ساری کی ساری کفالت کی ذمہ داری لے لے۔ ولی الامر عربی میں کہتے ہیں جو ذمہ دار ہوتا ہے۔ جب سکول میں بچہ داخل ہوتا ہے مدرسے میں، تو اس کا ایک ولی الامر دستخط کرتا ہے کہ اس کی ہر ضرورت کا میں کفالت کروں گا۔ تو ہمارا اللہ نعم المولا و نعم الوکیل، جو بہترین ہمارا کارساز اور بہترین ہماری کفالت دینے والا ہے، اس کی ولایت کا اظہار اور اس کے دشمن اور اپنے دشمن سے بیزاری اور برات کا اظہار ہوتا ہے کنکریاں مارنے میں۔ اب اسی لیے کنکری مارنے والے کو یہ نہیں کہ مارتے ہوئے کوئی شیطان کو گالی دینا ہے، شیطان کو برا بھلا کہنا ہے، بلکہ ارغام للشیطان، شیطان کی ذلت کے لیے جب وہ کنکری مارتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے کہ اے مردود، تیرے ہم بندے نہیں، ہم اس اللہ کے بندے ہیں جو سب سے بڑا ہے۔ تو سب سے بڑی ذات کے ساتھ ولا اور سب سے بڑے دشمن کے ساتھ برات اور بیزاری کا اظہار، یہ حج کے آخری اعمال میں سے ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور اس کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ آپ اللہ کے مہمان تھے، حجاج اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، میزبان پوری قدر کرتا ہے، وہ اس سے مانگتے ہیں مغفرت، وہ دیتا ہے، وہ اس سے معافی مانگتے ہیں، وہ انہیں دیتا ہے، وہ اس سے تزکیہ اور طہارت چاہتے ہیں، وہ انہیں دیتا ہے، اور اسی طرح پورے طور پہ ان کا اکرام کرتا ہے۔ مگر اب حاجیوں کی وفا کیا ہے؟ تو اس موضوع پہ چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ حج مبرور وہ مقبول حج ہے جس کے اندر اعمال حج جناب رسول اللہ کے بتائے ہوئے مناسک، جیسے آپ نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے سیکھ لو، شریعت کے مطابق ہو۔ پھر اس کے بعد اس میں فلا فسوق فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، نہ اس میں زبانی بے حیائی کی بات ہو، نہ عملی طور پر بے حیائی کی بات ہو، اور نہ جنگ و جدال ہو۔ پھر آگے اس کے بعد فرمایا کہ اس کی جزا صرف ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ اکرام کرنے والا ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ یگے بعد دیگرے جو لوگ حج اور عمرہ کرتے ہیں وہ رحمان الرحیم اور کریم مولا ان کے رزق میں بھی برکت دیتا ہے۔ وہ تو بظاہر یہ دیکھتے ہیں کہ ہم خرچ کرنے والے ہیں،
ہم خرچ کر رہے ہیں، مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اس راستے میں خرچ کرتے ہیں حج اور عمرے میں، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حلال مال سے آپ نے حج کیا اور اللہ نے آپ کے مال کے اندر برکات بھی دے دی، اب حج مبرور ہے کیا؟ تو اس کے لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ بندے کے اندر کی کیفیت، جسے ایمانی کیفیت آپ کہہ سکتے ہیں، تقوی کی قوت کہہ سکتے ہیں، روحانی حالت کہہ سکتے ہیں، وہ بندے کی بدل جائے اور ظاہر سے عملی سیرت و کردار اس کا بدل جائے، اندر سے طاہر و مطہر ہو جائے اور ظاہری طور پہ اس کے اخلاق بلند اخلاق والا بندہ ہو جائے، تاکہ جب لوگ دیکھیں اسے تو کہیں کہ واقعی اللہ کے گھر جانے اور مناسک حج ادا کرنے کا اس شخص کی سیرت و کردار پہ کھلا ہمیں اثر نظر آ رہا ہے، یہ حج مبرور۔ اب اس مدرسے سے فراغت کے بعد اور اس حج کے مناسک کی ادائیگی کے بعد جب حجاج کرام کی یہاں سے پاسنگ آؤٹ ہونی ہے تو ان کی ایمانی کیفیت بھی بدلی ہوئی ہو اور ضعیف سے ان کا ایمان اقویٰ ہو جائے، ضعف سے قوت میں آ جائے، اور عملی سیرت اور کردار بھی بدلنا ہے کہ وہ بھی حسن اور احسن ہو جائے۔ ظاہری سیرت اور اندرونی کیفیت مدرسہ حج سے کامیاب ہونے والے فارغ التحصیل اور حج مبرور کے ساتھ لوٹنے والوں کی علامت ہے۔ پھر ان کے اندر حج مبرور والا شخص نفس پرستی سے، اپنی نفس کی خواہش کی تعمیل کرنے سے نکل کر اللہ کی عبودیت اور غلامی میں آ جائے اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر اسے لاحق ہو جائے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تقویٰ کیا ہے؟ الخوف من الجلیل، رب جلیل کا خوف ہر حال میں اس پہ غالب رہے۔ وہ تاجر ہے، دکاندار ہے، مالدار ہے، سائس ہے، رئیس ہے، کسی ملک کا حاکم ہے، راعی ہے، رعیت ہے، جس حالت میں بھی ہے اللہ کا اور جلیل کا خوف اس کے دل میں رہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ والعمل بالتنزیل، اللہ نے جو اتارا ہے قرآن پاک اس کی سیرت مطہرہ کے اندر آ جائے، اس کے اخلاق قرآن کریم ہو جائیں، جیسے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کیا تھے؟ کان خلقہ القرآن، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ سمجھ لو کہ یہ قرآن مرتل ہے جسے تم پڑھتے ہو، اور اگر قرآن مجسم دیکھنا ہے تو وہ تمہارے نبی کی سیرت تھی۔ اور پھر تیسری بات یہ فرمائی والعمل بالتنزیل اور والاستعداد لما بعد الرحیل، اس فانی دنیا سے چھوڑ کے جو اس نے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں جانا ہے اس کی طرف اس کی توجہ ہو جائے۔ اور واقعی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ مکہ مکرمہ یہاں آتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے حج سے ان کے اندر وہ تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو اس سے پہلے ان کے اندر نظر نہیں آتی۔ تو اللہ کے بندو، جب تم نے اس حج سے واپس جانا ہے تو اس گھر کا خیال رکھو، یاد رکھو کہ ہم نے اللہ کے گھر کو دیکھا، اس کی آیات بینات کو دیکھا، پوری عمر یاد رکھو کہ ہم نے اللہ کے شعائر صفا و مروہ کے درمیان چکر لگائے، اس کا وہ زمزم کا مبارک پانی ہم نے پیا جس کے لیے جناب رسول اللہ نے فرمایا تھا لما شرب لہ ماء زمزم لما شرب لہ۔ تو حجاج کرام جب بھی زمزم پئیں
تو دعا کریں کہ اے اللہ ہماری آخری سیرت اس کے بعد تادم حیات ہمیں اسلام پہ استقامت دے۔ تو مانگے اللہ سے، جیسے حضور نے فرمایا کہ جس کے لیے ہوگا شفا بھی ہے بیمار کے لیے یہ، اور ماء زمزم لما شرب لہ، اگر آپ اس لیے پیتے ہیں کہ اللہ آپ کو علم دے تو اللہ علم بھی دے گا، تقوی دے تقوی بھی دے گا۔ تو اس یقین کے ساتھ آپ نے یہاں سے رخصت ہونا ہے، اور حج کو نیک نامی کا ذریعہ بنائیں، اللہ کے گھر کی، اللہ کے عرفات کی، اللہ کے مزدلفہ کی، اور مینا کے مقدس مشعر کی۔ تو یہ تمام کے تمام جو مقامات ہیں یہ ہماری زندگی میں اور ہمارے کردار میں ان کا مؤثر ترین ایک اثر ہو کہ حاجی اور غیر حاجی میں ہر دیکھنے والے کو فرق واضح نظر آ جائے۔ تو انہی گزارشات پہ میں اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اللہ اپنے گھر آنے والے مہمانوں کا خوب اکرام کرنا، اے اللہ ان کے حج کو حج مبرور بنانا، اے اللہ ان کی سعی کو مقبول فرمانا، اے اللہ ان کی قربانی، گھر کو چھوڑنا، بچوں کو چھوڑنا، وظائف کو چھوڑنا، کاروبار کو چھوڑنا، اپنے جو بھی ان کے کام تھے ان کو چھوڑ کر آنا، اے اللہ تو انہیں قبول و منظور فرما، اور یہاں سے جب یہ واپس جائیں تو یہ تیرے گھر کے لیے عزت کا باعث بنے، تیرے مقامات مقدسہ کے لیے شرف کا باعث بنے، لوگ یہ کہیں کہ یہ جی حاجی صاحب آ رہے ہیں، جب واپس جائیں تو ان کا اکرام ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے یہاں ایک مولانا سعید صاحب بڑے بزرگ آدمی تھے اللہ والے، وہ فرمایا کرتے تھے اے حاجیو اللہ کے اس گھر کے لیے نیک نامی کا باعث بنو، جب تم جہاز سے اترو ایئرپورٹ پہ ہی لوگ کہہ دیں کہ بھائی یہ حاجی ہیں، ان کو کسی قسم کے ضرورت ہی نہیں کہ ان کو چیک کرو۔ اس زمانے میں ہمیں یاد ہے کہ وہاں پہ کسٹم وغیرہ کی چیکنگ ہوتی اور بھی چیزوں کی۔ تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ حج کے بعد حجاج کرام وفا کریں رحمان کے ساتھ جس کے وہ مہمان رہے، اور اس کے اس گھر کے ساتھ اور اس کے مشاعر مقدسہ کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔